اعتکاف ایک عظیم ترین عبادت اور قدیم ترین عبادت جس کا ذکر قرآن میں یوں بھی موجود ہے کہ انطہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر خانہ کعبہ فرمائی کہ وہ اس کو خوب ستھرا کریں، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکعی اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ لفظی اعتبار سے شبیر بھائی اعتکاف کا معنی ہوتا ہے چمٹ کر بیٹھنا، اور عام الفاظ میں آپ کریں تو دھرنا دے کے بیٹھنا۔ یہ جو ہمارے ہاں دھرنوں کی فضا ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں، دھرنا دیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے مطالبات مانیں گے تو ہم اٹھیں گے۔ جی، سڑکی سڑک پر اعتکاف، بالکل، آپ سڑکی اعتکاف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے مطالبات مانیں گے تو ہم اٹھیں گے۔ تو معتکف کو معتکف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے کہ مولا تو میری بخشش فرمائے گا تو میں تیری بارگاہ سے جاؤں گا۔ کیا بات ہے! تو یہاں پر جو مطالبہ ہے وہ مطالبہ بخشش ہے، اور وہ بخشش طلب کرنا یہ استحقاق عبد ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ بخشش طلب کر رہا ہے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت کو ادا کرتے ہوئے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ مستمرہ تھی کہ آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے معتکف کو معتکف کہا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے حالت ایمان میں ثواب کے ارادے سے اعتکاف کیا اس کے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو بہت عظیم عبادت ہے، اور مسجد حرم شریف، مسجد نبوی شریف میں دنیا جہان سے لوگ اس آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے آتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر بلا مبالغہ لاکھوں افراد تو یعنی لاکھوں مسلمان تو کم از کم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ ہمارے شہر کراچی کو آپ دیکھ لیجئے کہ ہر مسجد کے اندر ایک اچھی خاصی تعداد معتکفین کی ہوتی ہے۔ اب اس میں جو المناک بات ہے اور دردناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں موقع تو ملتا ہے، لیکن ہم اس موقع کو جیسے اویل کرنا چاہیے ویسے اویل نہیں کرتے۔ ہمارے پاس بخشش کا موقع ہوتا ہے، مغفرت کا موقع ہوتا ہے، تو اعتکاف بھی بخشش و مغفرت کا موقع ہے۔ اب آپ آج سے 20 سال پہلے چلے جائیے جب اعتکاف ہوا کرتا تھا، اور آج کے آپ اعتکاف کو دیکھ لیجئے تو آپ کو ایک بڑا فرق نظر آئے گا۔ اس زمانے میں جو اعتکاف ہوا کرتا تھا اس اعتکاف میں یکسوئی ہوا کرتی تھی۔ آج کے اعتکاف میں آپ کو شاید و باید ہی کسی دیہات کی مسجد میں تو یکسوئی نظر آ جائے، شہر کی کسی مسجد میں آپ کو یکسوئی نظر نہیں آئے گی۔ اچھا، اعتکاف کا مطلب کیا ہوا کہ آپ دنیا سے کٹ کر اللہ کے گھر میں حصول بخشش کے لیے بیٹھ گئے۔ صحیح۔ اب دنیا سے کٹ کر بیٹھ گئے۔ آج جو معتکف ہے کیا وہ دنیا سے کٹا ہوا ہے؟ موبائل اس کے پاس موجود ہے، آرڈر پہ اس کی تمام خواہشات پوری ہو رہی ہیں، اور ساری خبریں اس تک پہنچ رہی ہیں، ڈیلیوری آ جاتی ہے اور کھانے کی۔ جی ہاں، اور گروپ بنا کر آپ بیٹھے ہیں تو آپ یکسوئی سے دور ہو گئے۔ اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں شبیر بھائی، ایک ہوتی ہے انفرادی عبادت، ایک ہوتی ہے اجتماعی عبادت۔ جو لطف، مزہ، چاشنی اور حلاوت انفرادی عبادت میں ہے وہ اجتماعی عبادت توجہ ہوتی ہے، توجہ، یکسوئی، یعنی آپ تنہا بیٹھے اعتکاف میں، آپ کی اپنی روٹین ہو کہ آپ نے 2 گھنٹے تلاوت قرآن کرنی ہے، صلاۃ التسبیح اپنی ادا کرنی ہے، پھر اپنے اس حصے میں بیٹھ کر بس آپ ہیں اور آپ کا رب ہے اور آپ دعا کر رہے ہیں، اور آپ کی آنکھ آنسو بہا رہی ہے، ریاکاری کا خوف ہی نہیں ہے، تنہائی ہے، اس میں جو آپ کے دل پر اطمینان اترتا ہے، اس میں جو آپ کے قلب پر اللہ کی انوار و تجلیات اترتی ہیں، اس سے جو آپ کا دل منور ہوتا ہے، وہ آپ کو اجتماعیت کے اندر نہیں ملتی۔ بلکہ مفتی صاحب دعا تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن خواہش کرنی چاہیے کہ اگر ہم کہیں اعتکاف کریں تو ایسی مسجد میں کریں جس میں ہم اکیلے ہی معتکف ہوں۔ جی، کیسا مزہ ہے، کوئی ہو ہی نہ۔ دعا تو نہیں کرنی چاہیے لیکن اس اعتکاف کا بھی مزہ ہوگا نا۔